زبان سے جب نکل جائے گا اقرار و اعتراف رہے گا اس کو یاد رہے گا اور بعد میں پھر اس کے لیے یہ کرنے کی گنجائش بھی نہیں رہے گی کہ ہمیں اور یہ ہے کہ اگر وہ شخص جس کے ذمہ دین آتا ہے سفیر ہو ضعیف ہو یا یہ ہے کہ املا نہ کرا سکتا ہو تو پھر جو اس کے معاملے کا ذمہ دار ہے وہ یہ کام کرا وہ ذمہ دار اس لیے بنا ہے تاکہ اس کے معاملات کو دیکھیں اس کا ناظم الامور ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ املا کرائے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ أَشْهِدُوا عَلَى الدَّيْنِ شَهِيدَيْنِ شَاهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ اور اس دین پر تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ مقرر کرو. اس میں یہ بتایا کہ مستشہدوں میں باب استفعال کی خاصیت موافقت افعال پائی جا رہی ہے. 2 گواہ مقرر کرو. شہیدین شاہدین کے معنی میں کیونکہ فاعل فاعل کے معنی میں آتا ہے یا فاعل کے معنی میں مر رجالکم مردوں میں سے مفسر کہتے ہیں مر رجالکم کا مطلب ہے بالغ المسلمین الاحرار یعنی آزاد بالغ مسلمانوں میں سے. رجال کہا تو رجل کا اطلاق بالغ پہ ہوتا ہے اور اسی سے احرار بھی سمجھ میں آیا کیونکہ اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے وہ غلام کہاں انسان ہوتے تھے اور میرے کامل تھے بھی نہیں. یہاں رجال کہا ہے تو بالغ اور احرار تو اس سے سمجھ میں آیا بلوغ و حریت کی صفت اس سے سمجھ میں آئی اور رجال لکھوں بھی یہ تو اس اضافت کی گئی مخاطب مسلمانوں کی طرف اس سے سمجھ میں آیا اسلام کی طرف سے سمجھ میں آیا. اس لیے من رجالکم کے معنی ہوئے من بالغ المسلمین الاحرار کہ تم 2 آزاد بالغ مسلمانوں میں سے 2 گواہ مقرر کرو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ تو اگر یہ دونوں شاہدان ضمیر موصول کا معنی بتایا کہ اگر یہ دونوں گواہ مرد نہ ہوں فرجل و امرأتان تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. ہاں تو 1 مرد 2 عورتیں ہوں یعنی اب دونوں مرد نہ ملے 1 مرد ہو تو اس صورت میں کیا کریں گے کہ 1 مرد لے لیں اور 2 عورتوں کی جگہ یشہدون ممن ترضون من یشہدون جو گواہی دے فرجل و امرأتان یعنی فرجل و امرأتان یشہدون یہ گواہی دے ممن ترضون من الشہداء لدینہ وعدالتہ کہ ان میں سے ہوں ان گواہوں میں سے ہوں کہ جن کو تم پسند کرتے ہو ان کی دینداری اور عدالت کی وجہ سے انہیں پسند کرتے ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ دیندار ہوں اور پرہیزگار ہوں. اب یہ جو کہا گیا کہ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد 2 عورتیں ہوں گویا 1 مرد کے مقابل میں 2 عورتیں ہوئی برابر. وتعدد النساء لأجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى اور یہ عورتوں کا 2 ہونا متعدد ہونا بات ہے 2 ہونا یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں سے ایک بھول جائے تضل بھٹک جائے مراد ہے کیا بھول جائے ضلال کا معنی نسیان ہے بھول جائے کس چیز کو بھول جائے الشہادۃ اس سے پتہ چلا کہ مقولے بھی اس کا محدود ہے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ گواہی کو بھول جائے کیوں لنفس عقلہن و ضبطہن ان کی عقل اور ان کی یادداشت کی کم ہونے کی وجہ سے
بنسبت مجموعی اعتبار سے مردوں کی بنسبت عورتوں کی یادداشت کم ہوتی ہے اور ان میں سمجھداری بنسبت مردوں کے مجموعی اعتبار سے کم ہوتی ہے. مجموعی کہہ رہا ہوں فردن نہیں، فردن تو عورتوں میں سے بعض ایسی ہیں کہ جو بڑے بڑے عقل مندوں سے بھی زیادہ عقل مومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیکھ لی. ایسا ہے کہ علم دین کا ایک بڑا حصہ ان سے بڑھتی اور ان کا فیض ہے. کیوں؟ تو فردن کو رکھ دیا، فردن کی بات نہیں چل رہی. بحیثیت مجموعی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ مردوں سے زیادہ کم عقل اور قوت یادداشت رکھتی ہیں. تو اس لیے یہاں دو اور کریں فتذکر احداہما الاخری. تذکرہ اور تذکرہ دونوں ہے. تذکرہ ہو تو باب تفضیل سے پہلے مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور تذکرہ ہو تو باب افعال سے ہو. اذکار سے معنی ضرور کے اذکار ہو یا تذکیر، اس کے معنی یاد دلانا. فتذکر احداہما الذاکرۃ الاخری الناسیہ، تاکہ ان میں سے ایک یاد رکھنے والی دوسری بھولنے والی کو یاد دلا دے. دو اس لیے رکھی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو یادداشت کرنے کی وجہ سے بھول جائے، تو دو رہیں گے تو اس میں دونوں نہیں بھول جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ایک اگر بھول گئی تو دوسری یاد دلا دیں، ورنہ وہ مرد تو ہے. اب کہتے ہیں وہ جملۃ الاذکار محل العلہ. یہ فتذکرہ یا فتذکرہ کہیں تذکرہ، یہ جملۃ الاذکار سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تصریف والی قرات کو ترجیح دے رہے ہیں، اس لیے تصریف کو پہلے کہا بھی ہے اور اس کے بعد جملۃ الاذکار میں اذکار مطلب استعمال کیا ہے. اشارہ یہ کیا ہے کہ ان کے یہاں وہ قرات ہے. اور ویسے تو قرات سبھی سے قرات میں اتنی ہوتی ہے. اور یہ جملہ اذکار یعنی فتذکرہ یہی محل علت ہے. حقیقت میں یہی علت ہے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اب تبدیل احداہما یہ علت ہے، لیکن در حقیقت علت یہی ہے. لتذکر ان ضلت، یعنی اسے تاکہ وہ یاد دلا دے اگر یہ بھول جائے. اور یہ ضلال پہ داخل ہے. یہ انتظل احداہما اصل میں یہ انتظل جو ہے یہ اصل کے لحاظ سے لے انتظل ہے. تو یہاں جو لام تعلیل ہے علت کو بتانے والا لام ہے، یہ ضلال پہ داخل ہے. دخلت میں ضمیر حیا کا منزل نیچے محشی نے نکالا ہے. العلہ بدخول حالتھا، سمجھ گئے؟ یہ علت ضلال پہ داخل ہے. ضلت پہ علت یعنی علت کو بتانے والا آلہ اور کلمہ وہ ضلال پہ داخل ہے، اگرچہ مقدر ہو گیا ہے. یہ کیوں؟ لأنہ سببہ، اس لیے کہ یہ اس کا سبب ہے. اس کا سبب بولنا، یہ گمراہی جو ہے اس کا سبب بولنا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبب کو مسبب کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے. کلام عرب میں تو ایسا ہوتا ہے، مسبب کو سبب کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے. یہ تو مجاز مرسل میں چلتا ہے اور عام ہے. کلام عرب ہی میں نہیں ہے، ہر زبان کے اندر اس طرح کی تعبیریں استعمال ہوتی ہیں. کہتے وفی قراءۃ بکسر ان شرطیۃ، اور ایک قراءت میں یہ امام حمزہ کی قراءت ہے، ان شرطیہ کے کسرے کے ساتھ، ان کی کسرے کے ساتھ ہے اس حال میں کہ وہ شرطیہ ہے. آپ سمجھے؟ شرطیہ نہیں پڑھے گا، شرطیہ نہیں پڑھے گا، صفت نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ مراد لفظ ہے. آپ لوگ شروع ہی میں بڑی بحث آپ لوگوں سے ہوئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ لفظ بول کر لفظ مراد ہوتا ہے تو اس میں معرفہ ہوتا ہے.
تو شرطیہ کی نکرہ کی صفت کو بدل سکتا ہے، یہ حالی بنے گا. وفی قراءۃ بکسر ان شرطیۃ ورفع تذکر استئناف جواب. ترجمہ کیا ہوا؟ اور ایک قراءت میں ان شرطیہ کے کسرے کے ساتھ اور یہ تذکرو یا تذکرو جو پڑھی ہے اس کے رفع کے ساتھ فتذکر یا فتذکر، یہ جملہ مستانفہ ہے جو اس کا جواب ہے. کس کا؟ ان کا جواب. ان کا جواب ہے، ان کی جو شرط ہے اسی کا جواب. یہ کیسے جواب ملے گا؟ بیان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اس میں تو کوئی بات نہیں، واضح ہے. اور اس کا آپ ان پڑھیں تو اب عبارت یہ بنے گی کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما تذکر یا تذکر. یہ کہتے ہیں کہ صورت میں جملہ مستانفہ ہوگا، اور جملہ مستانفہ سے مراد جملہ مستانفہ بیانیہ نہیں ہے، استئناف بیانی مراد نہیں ہے جو کسی سوال کا جواب ہوگا. استئناف مستانفہ سے مراد ان کی یہ ہے کہ یہ جملہ الگ ہوگا اور یہ خبر بنے گا مبتدا محذوف ہے کی. سمجھ گئے؟ یعنی فہیہ تذکر احداہما الاخری. اب یہ حیا جو نکلے گی ضمیر، یہ کیا بنے گی؟ ضمیر قصہ ہوگی، ضمیر قصہ. بات سمجھے؟ اور صاحب جب یہ حیا مبتدا بنے اور تذکر اس کی خبر بنے تو ظاہر بات تو ہوگی نا، اس پہ کوئی نسب دینے والا حرف یا کلمہ آیا ہی نہیں، پڑھا جائے گا. کسی کو بتایا کہ اور ایک قراءت میں ان شرطیہ کے کسرے کے ساتھ ہے اور تذکروں کے رفع کے ساتھ ہے، یہ استئناف ہے جو اس کا جواب ہے، ان شرطیہ کی شرط کا جواب ہے. ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة. اور گواہ انکار نہ کرے اذا ما دعوا، ما اس میں زائدہ ہے، اذا ما میں جو ما ہے ما زائدہ ہے. گواہ انکار نہ کرے جب انہیں بلایا جائے. کس لیے بلایا جائے؟ الى تحمل الشهادة وادائها. تحمل شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہ بننا، اور ادائے شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا. جب گواہ بننے کے لیے بلایا جائے یا گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کرے. آپ سمجھ گئے؟ ولا تسأموا ان تكتبوا. تسأموا یستعما یسأموا سے بابی سمجھ آئے، اس کے معنی ہوتے ہیں مل یمل، آزودہ خاطر ہونا، اکتا جانا. ولا تسأموا یعنی ولا تملوا من ان تكتبوا، اور تم لوگ لکھنے سے اکتاؤ نہیں. لکھنے سے اکتاؤ میں بڑی تاکید بات کی جا رہی ہے. اوپر کہا لکھ لیا کو، یہاں پہ کہا جا رہا ہے. اور واقعی یہ بہت فائدے کی چیز ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے لکھ لیں گے اور بھول گیا تو بعد میں پھر مسئلہ ہوتا ہے، یاد نہیں آتا. وہ سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ انہوں نے لکھ لیا ہوگا، ان کو یاد ہوگا، یہ سمجھ رہے ہیں ان کو یاد ہوگا، اسی میں کبھی کر پاؤں گا. لکھ لینا چاہیے لوگ. ایک حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا، سرکار نے ارشاد فرمایا ہے یہ العلم بالکتاب، علم کو لکھ کر اپنا پابند بنا. لکھ لیا تو آپ کا پابند ہو گیا. تو اس کو لکھنے سے تم اکتاؤ نہیں. اس کو تکتبوا میں ہاں ضمیر منصوب کا مطلب بتا رہے ہیں ما شہدتم علیہ من الحق، یعنی جس حق پر تم گواہ بنے ہو تو اس کو لکھنے سے تم اکتاؤ نہیں ہے. گواہ سے کہا جا رہا ہے بکثرت مقصود ذالک،
پاؤ نہیں کیوں؟ اس کے کثیر الوقوع ہونے کی وجہ سے. کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ گواہ بنا جاتے ہیں، سوچتے ہیں کیا لکھے کیا لکھے، اسی میں گڑبڑ ہے. یہ تمہارے گئے پاؤ صغیرن او کبیرہ. صغیرن او کبیرہ کانا نکال کر یہ بتایا کہ یہ خبر ہے، اس کا پہلے ناقص ہے جو محدود ہے پیش کے ساتھ. صغیرن کانا او کبیرہ کہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ. صغیر بمعنی قلیل، کبیر بمعنی کثیر. یہ اسی لیے تفسیر تھی قلیلا و کثیرا. وہ تھوڑا ہوگا یا زیادہ، اس پر اس کی آپ نے معاملہ داری کی ہے اور ادھار لین دین ہوا ہے اور اس پر آپ گواہ بنے ہیں، تو تھوڑا ہو زیادہ ہوگا لکھ دیا. الا اجلہ وقت بلوغہ، کہتے ہیں اس کی مدت تک، یعنی اس کی مقررہ میعاد کے آنے کے وقت تک. حلول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حلول الوقت یا حلول الاجل کے معنی ہوتے ہیں مدت کا اور میعاد کا آ جانا. حال من الحائط تکتبوہ، یہ کہہ رہے ہیں الی اجلہ تکتبوہ میں جو ضمیر منصوب ہے مفعول بہ اسی سے حال ہے. آپ تو جانتے ہیں کہ جار مجرور مل کر ڈائریکٹ حال نہیں بنتا، کسی فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہو کر ہی حال بنے گا. تو یہاں اس کا متعلق شبہ فعل محذوف ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ الی اجلہ. اوپر آپ نے اوپر نکالا ہے، انہوں نے محشی نے دیکھے نکالا ہے، مگر کاتب صاحب نے گڑبڑ کر دیا ہے. اس کے فہو ظرف مستقر ارے کائن الی اجل، کائن نہیں کائنن نکالنا چاہیے. جو حال واقع ہے تو کائنن ہونا چاہیے. وہ محشی صاحب نے وہی لکھا ہوگا کائنن، کہ کاتب صاحب کی کرامت ہے کہ الف کو یعنی کائنن الی اجل ثابتن الی اجل. ایسی معنی میں کوئی بھی آپ نکال لیجیے. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ کون؟ ارے الکتب، یہ لکھنا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا. کتب ہے کتب پر پڑھیے گا، ذالکہ ذات سے اشارہ کتب کی طرف نہیں ہو سکتا. تمہارے مذکر کے لیے نا ذات ہمیشہ. کیوں صاحب؟ یہ واحد مذکر کے لیے ہے. تم ہاں پھر تو کتب پڑھنا چاہیے اور آپ کو بولنا چاہیے. جب میں بول رہا تھا اس کے خلاف سمجھدار ہو کے ہاں آپ کل بولیں گے انشاءاللہ، اس کو حل کر کے آئیں گے کہ آپ کی بات صحیح کی میری بات. میں تو ابھی اپنی بات پر ہوں. یہ لکھنا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے. وَأَقْرَبُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، قائم و برقرار رکھنے والا ہے. قیامًا وَلَا إِقَامَتِهَا، یعنی گواہی دینے پر یہ زیادہ معاون و مددگار ہے. یہ کیوں؟ یہ لکھنا کیوں ایسا ہے؟ لأنه يذكرها، اس لیے کہ یہ لکھنا اور یہ تحریر یذکرها کو یاد دلاتا ہے. گواہی دینے کے لیے قرار واقعی ساری صورتحال معلوم ہونی چاہیے، کیا کیا معاملہ داری ہوئی ہے، تبھی تو صحیح سے گواہی ہوگی. تو اس کے لیے یہ لکھنا اور یہ تحریر زیادہ معاون و مددگار ہے. ہمارے ان سے دنیا میں جو مسئلہ چل رہا ہے، میں تحریر سمجھ رہا ہوں اور وہ خود سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں نا ذالکم میں خود جو جمع کے لیے، تو ہماری کچھ بات کر کے ہوگی انشاءاللہ. آپ اپنے ساتھیوں کو مدد لے سکتے ہیں. وعدنا اللہ ترتابو، ادنا اقرب الی اللہ ترتابو. تو ادنا کی تفسیر اقرب سے کر کے اس کا لغوی معنی بتا دیا اور الی نکال کر یہ بتایا کہ اللہ ترتابو یہ منصوب بجد حافظ ہے. حرف جر الی جو صلہ ہے ادنا کا وہ منصوب ہے، اصل میں ادنا الی اللہ ترتابو. اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو.
لا ترتابوا یعنی لا تشکوا فی قدر الحق والاجل، اس حق کی مقدار میں اور مدت کے سلسلے میں تم شک میں نہ کرو، الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم، الا یہ کہ وہ تجارت حاضرہ ہو، نقد تجارت حاضرہ کا مطلب نقد تجارت، دست بدست والی تجارت۔ تکونا کی تفصیل تقاض سے کی ہے، اور یہاں میں تجارتن حاضرتن اور تجارتن حاضرتن دو قراءات، تو تجارتن حاضرتن موصوف صفت ہو اور یہ تکونا کا فاعل بنے گا، اس صورت میں یہ ناقصہ نہیں تامہ ہو، اسی کی طرف اشارہ کیا مفسر نے تقاضا نکالا۔ یہاں تک کہ وہ تجارت نقدی ہو، دست بدست والی ہو، وفی قراءۃ بالنسبی، اور ایک قراءت میں نسب کے ساتھ ہے، یعنی تجارتن حاضرتن، یعنی فتکون ناقصۃ واسمها ضمیر التجارتی، تو تکونو یہ ناقصہ ہوگا، تکونو فعل ناقصہ ہوگا، یہاں تکونو فعل مراد ہے، تکونو کا ترجمہ مت کرنے لگے گا، تکونو فعل ناقصہ ہے اور اس کا اسم تجارت کی ضمیر ہے، تجارت کی طرف لوٹنے والی ضمیر جو اس کی منفیدہ ہے، تدیرونها بینکم اے تخفضونها ولا اجل فیہا، جس کو تم آپس میں کرتے ہو، ادارہ یقین ادارت مانے گھمانا اور چلانا، یعنی جو تجارت نقدی کبھی کبھی تم لوگ کرتے ہو، تخفضونها جس پر قرضہ تم کرتے ہو، ولا اجل فیہا، اور اس میں کوئی مدت مقرر نہیں ہو، تو ایسی تجارت کہ جس میں مدت مقرر نہ ہو اور اس پر تم قبضہ کر لو فوراً، تو اس تجارت کی کون سی تجارت ہے؟ نقدی تجارت ہو کیا، دست بدست تجارت، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے دو۔ علیہ کا جناب اللہ تک تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اس سلسلے میں کہ تم نہ لکھو، اس کو نہ لکھو، کس کو؟ بلوار کو کیا مفت ضرور کی، اس سے مراد سامان تجارت ہے، المفت ضرور کی، اس میں تجارت کی گئی وہ سامان سے مراد سامان تجارت، یعنی اگر تم اس کو نہ لکھو تو اس میں تمہارے پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہاں تو معاملات سب بالکل نقد کا ہے، نقد ہے مالک سے ادھار میں مسئلہ ہوتا ہے۔ واشهدوا اذا تبايعتم اشهدوا اذا تبايعتم عليه فانه اكبر للاختلاف، اور تم گواہ بنا لیا کرو جب آپس میں خرید و فروخت کرو، جب آپس میں خرید و فروخت کرو تو اس پر گواہ بنا لیا کرو، علیہ کا تعلق اشهدوا سے، فانه اكبر للاختلاف، اس لیے کہ یہ گواہ بنانا اختلاف کو زیادہ دفع کرنے والا ہے۔ اگر مان لیجیے نقدی تجارت میں بھی کبھی کبھی ایسا ہو گیا کہ بھول چوک بعد میں ہوئی، کسی نے کہا ہے یہ بات طے ہوئی تھی یہ دے دیا اتنا، یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، عموماً تو نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا، تو ایسی صورت میں اگر کوئی گواہ رہے گا تو اختلاف آسانی کے ساتھ دفع ہوگا، اس لیے کہا کہ لکھ دیا کرو حاضہ و ما قبلہ امر الوکیل، یہ اور اس سے پہلے والے جو ہیں یہ ہم نے استحبابی جمہور کے نزدیک یہ لکھا نا وکیل للوجوب، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں وجوبی، ولا یضار مکاتب ولا شہید لا یضار، خیال ہے کہ لا یضار میں دو احتمال ہیں معنی کے لحاظ، یہ کیا کہتے ہیں معلوم کا سیوا یا مجبور کا سیوا، بظاہر دیکھنے میں دونوں یکساں ہوں، دارزا یدار باب مخالف ہے، دارزا یدار اس کی اصل گری، تو اگر یہ معروف کا سیوا ہو، دار معروف کا، تو
یضارو کے اصل لکھنے کی لا یضارو یہ لکھے گی. اور اگر یہ مجهول ہو تو اس کے اصل کیا نکلے گی؟ لا یضارو. یہاں ادغام کے بعد دونوں یکساں ہو گئے لفظ، تو دونوں احتمال ہیں. اس لیے مفسر دونوں کی تشریح کر رہے ہیں دونوں بنیادوں پہ. کہتے ہیں ولا یضار کاتب ولا شہید صاحب الخط ومن علیہ بتحریف او امتناع من الشہادت او الکتابت. یہاں کیا کیا ہے؟ یہاں لا یضار کو صیغہ معروف پر معمول کیا، تو کاتب ولا شہید یہ فاعل ہو گئے لا یضار، اور صاحب الحق مقبول بھی یہاں محذوف ہے. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ لکھنے والا گواہ اور گواہ یہ صاحب حق کو جس پر حق آتا ہے، جس کے ذمہ دین آتا ہے، حق آتا ہے، اس کو ضرر نہ پہنچائیں. صاحب حق کو اور جس کے ذمہ دین آتا ہے تو اس پر کو یہ ضرر نہ پہنچائیں. ضرر پہنچانے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ بتحریف اور امتناع من الشہادت او الکتابت. تحریف کر کے کاتب صاحب تحریف کر دیں، لکھنا کچھ تھا لکھ دیا کچھ بدل دیا، ضرر پہنچا دیا. صاحب حق جس کے ذمہ حق آتا تھا اس کو دینا تھا مثلا 20 درہم، اور لکھنے والے سامنے لکھ دیا 20 درہم، نقصان پہنچا گیا. یا یہ ہے کہ لکھنے والے صاحب کو لکھنا چاہیے تھا، انہوں نے کہا ہم نہیں لکھیں، ہم تو غلام ہیں آپ کے ہاتھ جب سے کھڑے رہتے ہیں، ہم نہیں لکھیں. اس طرح نقصان پہنچا ہے. تو نہ وہ نقصان پہنچا ہے نہ یہ نقصان پہنچا. اور یوں ہی گواہ نقصان نہ پہنچائیں، گواہ نقصان نہ پہنچائیں اس کی بھی صورت بھی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ گواہی دینے سے انکار کر کے یہاں گواہ نہیں کریں، یا دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ گواہی میں ہیر پھیر کر. تو بہرحال یہ دونوں صاحب حق کو جس کے اوپر حق آتا ہے اس کو نقصان نہ پہنچائیں تحریف کے ذریعے یا گواہی یا لکھنے سے انکار کے ذریعے. یہ تو ایک تفسیر ہو گئی. صورت میں جب لا یضار کو آپ صیغہ معروف کے ساتھ پڑھیں اور مجبور کے ساتھ پڑھیں تو لا یضار کا کاتب والا شہید، کاتب والا شہید نائب فاعل ہوگا. اور ترجمہ کیا ہوگا کہ لکھنے والے کو اور گواہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے، ضرر نہ پہنچایا جائے. فاعل حذف کر دیا گیا، لفظ میں ضرور حذف کر دیا گیا لیکن دنیا سے تھوڑے غائب ہو جائے گا. فاعل تو فعل کا ہوگا ہی، فعل کے فعل بغیر فاعل کے وجود ہی نہیں آئے گا. فاعل تو ہوگا ہی اس کا. یہاں پر اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ کون فاعل ہوگا. اے لا یضرهما صاحب الحق، یعنی یہ صاحب حق جو ہے یہ لکھنے والے کو اور گواہ کو ضرر نہ پہنچائے. کیسے ضرر نہ پہنچائے؟ بتکلیف ما لا يصح في الكتابة والشهادة. لکھنے کے معاملے میں اور گواہی کے معاملے میں انہیں ایسی چیز کا بھار ان پہ ڈال کر کہ جس جو ان کے لائق نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ لکھنے والے سے کہے کہ تم لکھو، کاغذ اپنا لو، قلم اپنا لو، ہاں سب اسی سے کرے. کہاں ملتا ہے اللہ ہے. ہاں گواہ سے کہے ان کو گواہی دینے چلنا ہے، ہاں وہاں چلنا ہے، لکھنؤ چلنا ہے، مثلاً کرایہ تم چل رہے ہو، کرایہ تم کہاں ملتا ہے کرایہ. اس طرح کا بات نہ ڈالے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اگر تم یہ کرو گے، یعنی جس سے تمہیں روکا گیا ہے، تکلف کا مطلب ہی محسوس ہے، اگر اسے تم کرو گے جس سے تمہیں روکا گیا ہے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یقیناً یہ گناہ ہے جو تم سے ملنے والا ہے. فسوق سے مراد کیا ہے؟ خروج عن الطاعة. یہ طاعت سے نکلنا ہے. طاعت سے نکلنا ہی تو معصیت ہے. طاعت سے نکلنا یہی معصیت ہے. اس کے بعد گناہ تو نہیں، نافرمانی کے لیے نافرمانی ہے.
لاجکم بکم جو تم سے ملنے والی ہے، یہ لاجکم بکم سے پہلے جو نکالا ہے اشارہ کیا ہے کہ بکم جار مجرور سے مل کر کے، اور یہ لاجکم مقدر کا جب سے مستقر ہے اور اس کے بعد کے لیے خصوصی کی صفت۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس کو ڈائریکٹ سے خصوصی کے مطابق نہیں قرار دے دیا، اس لیے نہیں قرار دے دیا کیونکہ اس کا سرا ہی نہیں آتا، اس کا سرا پر نہیں آتا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اس کی امر و نہی میں، اس کے حکم میں اور اس کی ممانعت میں، ویعلمکم اللہ مصالح امورکم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اپنے معاملات کی مصلحتیں سکھا رہا ہے۔ کہتے ہیں ویعلمکم اللہ، یہ جملہ ہے کہتے ہیں حال مقدرۃ اور مستقبل، حال مقدرۃ، یہ حال مقدرہ ہے، اس سے حال مقدرہ ہے۔ تکون واو ضمیر سے کہتے ہیں حال ہے، حال مقدرہ کہتے ہیں، اور مستانفن یعنی اور کلام مستانف، یا یہ جملہ مستانفہ ہے۔ صاحب جملہ مستانفہ والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ حال مقدرہ حال کیسے ہوگا؟ مقدرہ ہونا تو دوسری بات ہے۔ یعلمکم جب پہلے مضارع ہے، اور نحویوں نے پوری صراحت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ جب پہلے مضارع مثبت حال واقع ہو تو اس صورت میں بغیر واو کے ہوتا ہے۔ پہلیا اگر حال واقع تفصیل تمام، اگر مضارع مثبت بے واو باشد بہتر ہے۔ پہلیا اگر حال ہو تو پوری تفصیل کے ساتھ یہ جان لو کہ اگر وہ مضارع مثبت ہے تو کلام میں بغیر واو کے ہوگا، اور یہاں جب وہ یعلمکم واو کے ساتھ ہے تو یہ حال کیسے بنے گا؟ اس کو امام سیوطی سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ اور اللہ